المرسلين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ما صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان شریف کا مہینہ اللہ کریم نے اس مہینے روزوں کو فرض کیا ہے ایمان والوں پر. جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد تصفیہ روح اور قلب اور تزکیہ نفس، انسان کی باطنی حالت کو مضبوط کرنا، سنوارنا. اور ظاہر میں انفرادی اور اجتماعی ماحول میں امن و امان کا قائم رکھنا. تمام تر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ تو چونکہ اللہ کریم جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے اور خیر کا مادہ بھی ہے. شر کا مادہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی آزمائش ہو، اور خیر کا مادہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے کامیاب لوٹے. خیر اور شر دونوں ضدیں ہیں. جس طرح اس دنیا کا نظام ہے، آزمائش والا، اس میں شر کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ خیر کی صحیح پہچان اور اس کا حسن ظاہر ہو جائے. ہر ضد اپنی ضد سے حسن پذیر ہوتی ہے. ضد کا ضد سے حسن ظاہر ہوتا ہے. اگر ضد نہ ہو ضد کا حسن ظاہر نہیں ہوتا، خوبصورتی. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کریم کا، اور یہ تکوینی ہے. تو اس میں بنیادی طور پر انسان جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان عبادت میں کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے
جب اس کا باطن قائم، مضبوط اور اچھا ہو جائے اور ظاہر میں امن و امان قائم ہو جائے، تو ظاہر کو مضبوط کرنے کے لیے جو عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ باطن کو ظاہر میں امن و امان، معاشرت میں، تمدن میں، تہذیب میں، ہر چیز میں امن مقصود ہے، سلامتی والا معاشرہ۔ پوری دنیا میں قائم ہو۔ باطن میں جب انسان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے اور نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس کا باطن سنور جاتا ہے۔ ہر انسان جس کا باطن، چونکہ باطن تین چیزوں پر، باطن میں اصل روح ہے، انسان کی روح یہ باطن ہے، پھر اس کا دل یہ محل ہے، اور نفس یہ بھی اسی محل میں جگہ رکھتا ہے اپنی، اور روح کا محل بھی یہی ہے، اس لیے قلب دونوں کے درمیان ہے، دل بندے کا دو کے درمیان ہے، دو چیزوں کا محل ایک ہے۔ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، قلب کا صحیح ہو جانا پورے جسم کا صحیح ہو جانا، قلب کا خراب ہو جانا پورے جسم کا خراب ہو جانا۔ انحصار زندگی قلب پر ہے۔ اور روح بندے کی امر ربی سے جسم میں ہے، اور روح کی طہارت، صفائی، پاکیزگی ہر دم اس کی ضرورت ہے، چونکہ جب شر ساتھ ہو تو پھر خیر میں مداخلت ممکن، بلکہ ہر دم بوجہ امتحان کے یہ شے ملی ہوئی ہے، اور طبائع اور مزاج اپنی تخلیقی اعتبار سے انفعالی مزاج میں ہے، شے کو قبول کر لینا۔ طبائع اور مزاج یہ انفعالی مادے میں ہے، قبول کرنا، نقل کرنا، تو اس اعتبار سے انسان کو نقل بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ عمومی سطح پر جو ماحول غالب ہو اس ماحول کو قبول کرنا
یہ اس کے اندر ایک انفعالی طاقت ہے، ایک فاعلی طاقت ہوتی ہے اثر چھوڑنا، ایک انفعالی طاقت ہوتی ہے اثر قبول کرنا۔ انسان جس کا تصفیہ تزکیہ ہو چکا ہے، اس کی فاعلی حالت قوت والی ہوتی ہے، اور وہ اپنی فاعلی حالت کا تصرف کرتا رہتا ہے اور اثر چھوڑتا ہے۔ اور جس کی فاعلی حالت کمزور ہو جائے باوجہ خوب سے روح کا خبیث ہو جانا، پلیت ہو جانا، تو جب روح خبیث ہو، پلیت ہو، اس وقت اس کی فاعلی حالت کمزور ہوتی ہے اور انفعالی حالت کبھی ہوتی ہے، شے کو قبول کرنا، اثر نہ دینا، اثر لے لینا۔ تو بندوں میں ایسی صورتیں ملتی ہیں، کچھ بندے اثر دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں۔ یہ مزاج انسانی ہے، اثر دینا اور لینا، فاعلی اور انفعالی صورتیں جو ہے یہ انسانوں میں موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی روح پاکیزہ اور مضبوط اور قلب کی صفائی اور نفس کا تزکیہ ہو چکا، ان لوگوں کی مثال دنیا میں ایسے لوگوں کی طرح ہے جو ایک بلند مقام پر ہے اور اپنا فاعلی صورت کی نورانیت، روحانیت کا فیض چھوڑتے ہیں، اور نیچے جن لوگوں کے اندر اس کے اثر قبول کرنے کی طاقت ہے وہ اثر قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسانوں میں ایک قلیل درجہ انسان ہے، ایسے لوگوں کی کثرت نہیں ہوتی، بہت قلیل ہوتے ہیں۔ معاشرہ چونکہ کثرت پر ایک ڈگر چل رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کثرت کا ماحول اگر خیر پر مبنی ہے تو معاشرے میں خیر ہوگی، کثرت کا ماحول اگر شر پر مبنی ہے تو کثرت میں شر ہوگا۔ اور اللہ کریم کو مطلوب یہ ہے، پسند یہ ہے، اور تمام تر عبادات کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اصلاً اپنی اصل یعنی روح کے اعتبار سے ایسا پاک صاف اور مضبوط ہو کہ کسی قسم کا شر اس کے مد مقابل آئے تو اس کا سامنا کر سکے، بلکہ شر پر اپنے خیر کو غالب کر دے۔ تو اللہ کریم نے عبادات میں کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق باطن اور ظاہر دونوں کے ساتھ ہے۔ تو عبادات میں
مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تصفیہ اور تزکیہ باطن میں قائم رہے اور ظاہر میں معاشرت میں ماحول اس میں امن رہے. اس لیے جب اسلام کا نظام تھا اس وقت کے انسانوں کو دیکھو ان کی کیا حالت تھی. اب جب کہ اسلام کا نظام نہیں ہے اس وقت کے لوگوں کی حالت دیکھو کیا ہے. تو جب اسلام کا نظام تھا عمومی سطح پر لوگوں کا تزکیہ تھا، طہارت تھی. چونکہ نظام اپنے وجود میں جتنے شعبے رکھتا ہے ان تمام کو اپنی قوت کے ساتھ تحریک دیتا ہے، حرکت میں رکھتا ہے. اور جب قوت کے ساتھ نظام میں تمام شعبے حرکت میں ہو تو اس وقت انسان خالی انسان نہیں ہوتا بلکہ کامل انسان ہوتا ہے. انسان کا انسان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مخلوق ہے. انسان بحیثیت انسان ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو بحیثیت مخلوق ہے. انسان کا انسان ہو کر کامل ہونا یہ انسان کا شرف ہے. اب اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہاں پر نظریہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان بس اور بس. پوری دنیا کا الہادی نظریہ جو ہے اس وقت چونکہ نظام الہادی ہے اور نظام الہادی نظریے پر قائم ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کوئی نظام بھی اپنے نظریے کے بغیر ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نظام ہو اور اس کا نظریہ نہ ہو. کئی بندے آ جاتے ہیں ایسے نظام کو چھوڑیا، بھائی کس طرح چھوڑ دیا تو سب چھوڑ ہی نہیں سکتے. نظریے پر قائم ہو اور نظام کو چھوڑتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. تو پوری دنیا میں تعلیم اس وقت انسان بحیثیت انسان ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تزکیہ ایمان اور تزکیہ عمل. یہ روزے کا مقصد ہے. ایمان کا تزکیہ، عمل کا تزکیہ، یہ روزے کا مقصد ہے. کیونکہ لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے. روزہ رکھو، روزے سے تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تقوی ملے گا. لعلکم تتقون، روزے سے تقوی ہے، روزہ عمل ہے اور روزے کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان بھی عمل ہے. وہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے.
تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے الحاد. قاموس ازداد القبیر جو ہے میرے سامنے ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے لاحدہ آمانا الالحاد الایمان. الحاد کی ضد ایمان ہے، الایمان الالحاد، اور ایمان کی ضد الحاد ہے. الحاد کی ضد ایمان ہے. اب اس اعتبار سے موجودہ نظام نے جو لوگوں پہ اپنا نظریہ چھوڑا ہوا ہے کہ بس انسان بحیثیت انسان، تحریکیں بنی ہوئی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، اور سب سے زیادہ یہ تحریکیں ادھر باہر کے ممالک، یورپ ممالک میں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکیں ہیں. ان کی کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی ادھر بھی ملتی ہیں. انسانیت کی خدمت میں مستقل طور پر بڑی بڑی تحریکوں کو قائم کرنا یہ الہادی لوگوں کا کام ہے. چونکہ وہ انسان کو بحیثیت انسان کے دائرے میں رکھ کر اس کی خدمت کو دنیا میں سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک اس سے بڑا کوئی کام نہیں. جو اصل اس الہادی نظام، اور عمل کو اتنا پیش کرتے ہیں کہ جاہل مسلمان لوگ بھی ان سے رغبت رکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں کوئی، یہ تو ایک ہم کلام میں اس بات کو لا رہے ہیں ایک مسئلے کی وجہ سے. سب لوگ جانتے ہیں ان مسائل کو، کوئی پوشیدہ نہیں. لیکن اصل پیچھے جو ایک مرض ہے اس کی گرفت کرنا اور لوگوں کو اس نظریے سے باز رکھنا، اس نظریے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل ہے اور کفر کی تعریف میں ہے اور کفر کے نظام کے قیام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نیک عمل سمجھتے ہیں، اللہ کی رضا کا سبب سمجھتے ہیں. انسان کی خدمت کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے. انسان خواہ کسی درجے کا ہو، کسی نہج پر ہو، کسی مذہب کے ساتھ ہو، اس کے مذہب کو نہیں دیکھ، انسان کو دیکھ. تو یہ نظریہ کہ اس کے مذہب کو نہیں دیکھنا، انسان کو دیکھنا ہے، یہ نظریہ الہادی نظریہ ہے. الہادی نظریہ. جبکہ انسان، قرآن جو کہہ رہا ہے انسان، تو مطلق انسان نہیں کہہ رہا، وہ تو انسان کامل کی بات کر رہا ہے. اب دیکھو وہ قرآن کے کیسے ساتھ ٹکرائے ہیں اور قرآن کی کیسی ضد میں اپنے نظام کو لائے ہیں. اگر یہ بات عالم نہیں سمجھائے گا تو عالم کہے گا ہے پھر وہ. ایک آدمی کفر کے نظریے کو قبول کرتا ہے اور اس کے عمل سے نفرت کرتا ہے، وہ عالم کہے گا ہے. بڑا عالم تو دور
وہ ہونے کی بات ہے، سرے سے وہ عالم ہی نہیں، عالم نہیں ہے۔ جو نظام تمہیں فتنے میں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، اس نظام کو تم قبول کرتے ہو اور فتنہ ختم کرنا چاہتے ہو۔ ابھی کسی نے وہ کمنٹ کیا، اس کا میں یہ جواب دے رہا ہوں، تم سے بڑے عالم ہیں جو اس میں داخل ہوئے، ان کا جواب دے۔ بڑے عالم تو پھر عالم پر عالم ہونا، یہ مسئلہ تو درست ہے، لیکن بڑے عالم کی پہچان کیا ہے؟ کہ بڑا عالم ہوتا کون ہے؟ تو بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ شے کے مقابلے میں جو شے ہے، ضد کے مقابلے میں جو ضد ہے، اس کو اصل سے لے کر فرع تک جانے، وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اور جب اصل سے لے کر فرع تک جانے گا، پہلے اصل کا حکم لائے گا، بعد میں فرع کا لائے گا۔ اصل کا حکم لاتا نہیں، فرع کو لیتا ہے۔ فرع فتنے میں مبتلا ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اور وہ دنیا کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، وہ بڑا عالم تو کیا، سرے سے عالم ہی نہیں ہے۔ بڑے عالم جو تھے، انہوں نے تو اس فتنے سے باز رکھنے کے باقاعدہ واز کیے اور تبلیغ کی، اور اپنے چھوٹوں کو کہا کبھی اس کے نزدیک نہ جانا، نہیں تو فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، جو بڑے عالم تھے۔ اب نورانی سے بڑا عالم کون ہے؟ نورانی سے بڑے عالم اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو منع فرما رہے ہیں، نورانی صاحب چھلانگ لگا رہے ہیں، خود فتنے میں اور سب کو فتنے میں ڈال کر جا رہے ہیں۔ عالم کا کام ہے فتنوں سے نکالنا، جاہل کا کام ہوتا ہے فتنوں میں ڈالنا۔ حدیث میں آ چکا ہے، عالم فتنے سے نکالتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ فتنے سے نکالتا ہے قوم کو، فتنے میں ڈالتا نہیں ہے، اور جو فتنے میں ڈالے وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ یہ شخصیت پرستی کا فتنہ جو ہے، اسی فتنے نے ان معمولی سے درس نظامی پڑھے ہوئے لوگوں کو عالم بنا کر جو پیش کیا، اور ان عالموں نے جو معمولی سا علم رکھتے ہیں اور فتنے کو سمجھتے نہیں ہیں، تو فتنے میں داخل ہوتے ہیں اور پوری قوم کو برباد کرتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے سے عالم سے اس کی لغزش ہو، عالم ہو، عالم کی لغزش ہو جائے، حدیث میں آ گیا کہ اس کی اتباع نہ کرو، عالم کی لغزش کو اپناؤ نہ، اتباع نہ کرو، چھوڑ دو، اس کا ساتھ نہ دو۔ اور جو ساتھ دیتے ہیں وہ خود فتنے میں مبتلا۔ تو نورانی، نیازی، رضوی چھوڑو، رضوی نہیں ہے یہ لوگ، رضوی تو ہم ہیں الحمدللہ، کہ جو امام محمد رضا کی صحیح تعلیم، صحیح نظریہ، صحیح تبلیغ، صحیح طریقے پر امت کو پیش کر رہے ہیں،
یہ رضوی نہیں ہے، یہ لوگ جمہوری ہے. جمہوری رضوی نہیں ہو سکتا اور رضوی جمہوری نہیں ہو سکتا. یہ قوم کو فریب دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، فتنے میں ڈالا ہے، خود فتنے میں ہے، قوم کو فتنے میں ڈالا ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی لغزش ہے. رسمی ملا نے ان کو ٹوکا نہیں ہے، جھنجھوڑا نہیں ہے. ہم تو اس وقت روک رہے تھے جب یہ داخل ہو رہے تھے کہ اس کے نتائج سوائے شر کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام شر ہے، اس کا نتیجہ شر ہے، اور نتیجہ شر نکلا. خیر کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. دانا علماء جن کو دانائی حاصل ہے وہ یہ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. اس لیے یہ شخصیت پرستی کا اس قوم میں یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، وہ اس فتنے میں کثرت سے مبتلا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے، ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے. انہاں دی زبان تے کدے آیا ہی نہیں ہے لفظ بھی اساں ٹیڑھے بھی ہو سکنے ہاں. تزکیہ نہیں ہے ان لوگوں کا، تصفیہ نہیں ہے ان لوگوں کا. ورنہ جو عالم ہوتا ہے، جس کے علم میں خشیت ہوتی ہے، جو علم کی صفت ہے، جسے قرآن بیان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ایسے علماء جن کے علم میں خشیت الہی، علم میں خشیت الہی، علم خشیت الہی سے بھرا ہوا ہے. قرآن ان کو عالم کہہ رہا ہے اپنے بندوں میں، جن کا علم خشیت الہی سے بھرا ہوا ہے. اور جن کا علم خشیت الہی سے بھرا ہوتا ہے ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے. تلوار نکال کر کہا ہم آپ کو اس سے سیدھا کر دیں گا. عمر فاروق نے اسے بلایا اور اس کو چوما، اس کی پیشانی کو چوم لیا. کہا جب تک اس امت میں امیر کے سامنے ایسے بندے رہیں گے، امارت اور خلافت اور نظام خلافت اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ دن پر دن یہ اپنی رونق میں دوبالا ہوتا چلا جائے گا جب تک ایسا شخص ہو کہ وہ امیر کے سامنے کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم سیدھا کر دیں گے. یہاں ہم کہہ دیتے ہو بھائی ٹیڑھے ہو گئے ہو، تم کون آتے ہو ہم کو ٹیڑھا کہنے والے. بے غیرت کا بچہ، تیرا تو عمر فاروق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کے ساتھ کیا تعلق ہوگا سیرت کے اعتبار سے. تو عمر فاروق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے. تو نے تو احتسابی نظام کو قائم ہی نہیں کیا ہے کہ میرا احتساب کرتے رہو، جبکہ عمر فاروق نے اپنے احتساب میں بندے کھڑے کیے ہوئے تھے. یہ عالم ہے. بخاری پڑھ لی ہے، کتاب الجہاد پڑھایا ہے، مغازی پڑھائی ہے،
فلاں 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 سب کچھ پڑھایا ہوگا، لیکن تزکیہ نفس نہیں پڑھایا تو نے، تصفیہ قلب نہیں پڑھایا تو نے، اور غیرت کتاب باب الغیرت کو نہیں پڑھا بخاری میں۔ غیرت کیسا ہوتی ہے؟ مذہب کی غیرت، ملت کی غیرت، عزت کی غیرت۔ جمہوری نظام تینوں غیرتوں کا دشمن ہے۔ مذہبی غیرت جو جمہوری نظام میں آتا ہے، مذہبی غیرت گئی۔ جو جمہوری نظام میں آتا ہے ملت کی غیرت گئی، جو جمہوری نظام میں آتا ہے عزت کی غیرت بھی گئی۔ تم تو ہو ہی سرے سے بے غیرت۔ یہ جہالہ کی باتیں ہیں، علماء ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ علماء اپنے علم میں خشیت الہی رکھتے ہیں، اور جنہیں خشیت الہی ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنا احتساب رکھتے ہیں۔ خالی لا 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 کر لا 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 کرنا دے، نعرے مارنا دے، جتھے دے فلان دے ڈھیگ دے، یہ سب جہالت ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ تو بصیرت پیدا کرتا ہے انسان میں۔ عاشق آدمی بصیرت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں جہالت ہی جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ بڑے علم والوں نے تو سختی سے منع کیا، اور تم چھوٹے علم والے اپنا اجتہاد کر کے نعرہ لگاتے ہو اور کفر میں داخل ہوتے ہو اور الہادی نظام کو قبول کرتے ہو اور اس کی اصل کو چھوڑتے ہو اور فروعات میں کلام کرتے ہو۔ جبکہ الہادی نظام جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہے، انسان بحیثیت کامل انسان، کوئی نظریہ نہیں ہے الہادی نظام کا۔ یہ تو اسلام کا نظریہ ہے کہ انسان بحیثیت کامل انسان، یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ انسان بحیثیت انسان، یہ الہادی نظریہ ہے، یہ یورپی لوگوں سے اٹھا ہے، یہ الہادی نظام والوں سے آیا ہے۔ اس لیے وہ مذہب کو نہ دیکھو، انسان کو دیکھو، کوئی بھی ہے، یہ ان کا ایک نظریہ ہے، تعلیم دیتے ہیں لیکن عمل وہ اس نظریہ اپنے نظریے پر بھی نہیں کرتے۔ تعلیم مساوات ہے اور چوستے خون ہے، عمل ان کا یہ ہے پوری دنیا میں کہ انسانیت کا خون چوستے ہیں اور چوس رہے ہیں۔ اس وقت پوری انسانیت کا خون چوس کر انہوں نے اپنی تجوریاں بھر رکھی ہیں، اپنے خزانے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں دیکھو تو تم کو انسانیت کا خون نظر آئے گا، خون۔ روزہ تزکیہ دیتا ہے، تقوی، تقوی ایمان کا تقوی کیا ہوگا؟ الہادی نظریے سے جدا ہو جانا، یہ ایمان کا تقوی ہے۔ الہادی نظریے کو چھوڑ دینا، جدا ہو جانا، نفرت کرنا، یہ ایمان کا تزکیہ، یہ ایمان کا تقوی ہے۔ کس کے پاس ہے ایمان؟ ادھر کلمہ پڑھی آنے، ادھر اسی جپا ماری آنے، او جی پھر تو دنیا کی رنگ رنگیلیاں ہم سے جاتی رہیں گی۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ ہم سے دنیا کی رنگینیاں جو ہے وہ چھینتا ہے؟
یہ کیسا مذہب ہے؟ اب یہی نظریہ کافرانہ ہے کہ یہ مذہب اسلام اگر قبول کرتے ہیں دنیا کی رنگینی جا رہی ہے ہم سے. اور اللہ کریم قرآن میں فرما رہا ہے کہ دنیا کی رنگ رنگلیاں اور رنگینیاں جو ہیں اس پر تو کافر راضی ہوتے ہیں. دنیا مسلمان کے لیے کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے، اب رائے نہیں دینی، حضور کا فرمان دینا ہے. جب جس قوم کے پاس اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اس کو رائے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں رنگ رلیاں نہیں ہوتی، قید خانے میں رنگینیاں نہیں ہوتی، رنگ رلیاں نہیں ہوتی. حضور فرما رہے ہیں ان العیش عیش الاخرہ، ہماری رنگ رلیاں تو آخرت ہے. یہ کہتے ہیں دنیا ہے، تو یہ تو کافر کا نظریہ ہے، مسلمان کا تو ہے ہی نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، اگرچہ اس کی انسانی ضرورت کو اسلام بخوبی پورا کرتا ہے. بخوبی 4 شادیاں بھی با یک وقت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ نظام دے رہا ہے 4 شادیوں کا، تم کو سامان اسلام دیتا ہے 4 شادیوں کا سامان. تم نے 4 شادیاں کر لی ہیں اور ان کا خرچہ نہیں ہے تمہارے پاس، بیت المال دے گا. یہاں تو ایک کا بھی نہیں دیتا. چار شادیاں، گھر، مکان، کپڑا، روٹی، بیت المال دے رہا ہے. یہ کیسی دیکھو امتزاج ہے، حسین امتزاج ہے دین اور دنیا کا. اور خالی امتزاج نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا امتزاج ہے کہ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو دنیا کو بھی اس قدر آسان اور سہل بنا کر انسان کے حوالے کر دے اور انسان کو اسلام اپنے حوالے رکھے. تو یہ امتزاج دین دے رہا ہے، اسلام دے رہا ہے، جو دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے. ابھی تو تم لوگ اس نظام میں آئے نہیں. کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. کافر کے لیے جنت اس لیے بن گئی بھائی کوئی قید نہیں ہے اس میں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے اس کے لیے. جو کافر ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، اصول کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، کافر کا کوئی اصول نہیں ہوتا. وہ بیٹی کے ساتھ کرے ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ان کے نزدیک عورت ہے، خواہ کوئی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے. یہ پیچھے بیان آیا تھا، اس میں ٹرمپ نے کہا تھا یہ کیا گفتگو کرتے ہو تم لوگ، یہ مطلب ہے یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ جنسی تعلیم، اس میں تو ہم اتنا ترقی کر چکے ہیں اور اتنا ذہن رکھتے ہیں. وہ کہتا میں اپنی بیٹی سے اپنی جنسی تسکین پوری کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. وہ بیٹی بھی کہتی ہے مائی سویٹ، بہت میٹھا ہے، بے غیرت کی بچی. جس قوم کا نظام
اس قدر گندا ہو کہ وہاں بعض عورت ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، کوئی نہیں، صرف عورت ہے. تو ان کا نظریہ یہ الہادی نظریہ ہے. اس وقت ان جاہل ملوں نے قوم کو اس الہادی نظریے کا خوگر کیا ہے، کر رہے ہیں. جب اس کی نفی نہیں کریں گے، اس پر زبانیں نہیں کھولیں گے، تو قوم کے نزدیک تو یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. تو یہ ملاؤں کا فتنہ ہے، اس دور کے ملاؤں کا فتنہ ہے، جنہوں نے اس نظام جمہوریت کو قبول کیا ہے اور اپنی زبانیں گونگ رکھی ہیں، کھولی نہیں ہے. اس نظام کے جو نظریات ہیں، اس نظام کے جو الہادی نظریات ہیں، ان کو کھولا نہیں، بیان نہیں کیا. اگر 100 سال سے عالم اسے بیان کرتا تو یہ قوم اس کبھی نظریے کو قبول، اس الہادی نظام کو قبول نہ کرتی، ماں سوا ان لوگوں کے کہ جو مرتد ہیں. سر سید وہ کھڑا ہوا تو اس نے اس کو ضرورت کہا، پیچھے والوں نے اشد ضرورت کہا، اس سے پیچھے والوں نے اور اشد ضرورت کہا. اب یہاں تک آ گیا ہے مسئلہ کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بتاؤ پھر ہم کدھر جائیں، بتاؤ پھر ہم کدھر جائیں. اور بے غیرت کا بچہ، تجھے اسلام نہیں آتا، تو مسلمان نہیں ہے، تیرے پاس قرآن نہیں ہے، تیرے پاس خدا نہیں ہے، تیرے پاس رسول نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے میں کدھر جاؤں. یہ آج کے ملاؤں کا نظریہ ہے. جب ہم اس نظام پر برستے ہیں، اس کو تار تار کرتے ہیں، اس کے خبز کو بیان کرتے ہیں، اس کی پلیتیوں کو بیان کرتے ہیں، لاجواب ہو کر کہتے ہیں پھر ہم کیا کدھر جائیں کدھر جائیں. متبادل دو، وہ متبادل اسلام ہے. جس کو تم نے چھوڑا، اسلام کا متبادل کوئی نہیں ہے. جس کو چھوڑ کر آئے ہو، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. آج کے ملاؤں کی یہ حالت ہے، درس نظامی پڑے ہوئے، مفتی بنے ہوئے، اور پھر ہم کدھر جائیں. ٹٹھے گھوچ جاؤ تو اتنے جا سکتے ہو. بے غیرت کو بچہ، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کدھر جانا. وہ شیطان و عالم کہہ کے ہو تم. بے غیرت کے بچوں، عالم کس نے بنایا تمہیں؟ کیسے عالم ہو جو عالم ہو کر کے پوچھتا ہے ہم کدھر جائیں؟ لاکھ دی لعنتیں ہو جی عالم ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے. جس شیطان نو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں کدھر جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس الہادی نظام کو چھوڑ اور میرے پاس آ جا، ایمان دیتا ہوں تجھے. قرآن کے پاس آ جا. کدھر جائے کدھر جائے؟ لاکھ دی لعنت بے غیرتیا پترا، شیطانا، جاہلا، تجھ کو عالم کہنے والا غلطی پر ہے. کدھر جائیں؟ متبادل. الالحاد، الایمان، یہ میرے پاس لغت کی کتاب ہے. الحاد کی ضد ایمان ہے. الالحاد الایمان. ایک کتاب ماں خریدن تے رکھن تے انہاں نوں کوئی اسلام دی محبت ہوے تے پیسہ خرچ کرن.
ہمارا دن رات اللہ کی توفیق سے علم میں ہے، حق کو غلبہ دینا، اسلام کو غلبہ دینا، اور باطل کو بچھاڑ دینا، اور باطل کو جناب مٹا کر رکھ دینا، یہ اہل اسلام کا خاصہ ہے، یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ضد سے ٹکرا جاتی ہے، تو ضد کیا ہے؟ جو ٹکرائے نہ ضد سے۔ تو ایمان کیا ہے؟ جو الہاد سے نہ ٹکرائے۔ تم تو الہاد میں داخل ہو جاتے ہو، بسم اللہ پڑھ گئے، حرام جانور ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھے چھری پھیرو بندہ کافر ہو جا رہا۔ خنزیر ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھو بندہ کافر ہو گیا۔ وہ الہادی نظام میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا تو آدھا ایمان گیا۔ شیطانوں اپنا ایمان بناؤ۔ میں گفتگو کرتا ہوں تو آگے سے بس یہ ہو جے لفظ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی گل کرو۔ وہ تو عالم ہے، کوئی علمی گل کرنا۔ یہ تو جنوں علم نہیں، جاہل ہے، وہ آکھے گا اے ہمیں بھونک دے پیا۔ جاہل آدمی کہے گا بھونک رہا ہے، عالم کوئی دلیل دے گا اپنی۔ یہ تو جاہلوں کا کام کرتے ہو، یہ تو جہلاء کا طریقہ ہے۔ میں قرآن اور سنت بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھونک رہا ہے۔ اب بیان کو بھونکنا کہنے والا کون ہے؟ خدا کے بیان کو بھونکنا کہنے والا کون ہے؟ رسول کے بیان کو بیان کرنے والا، اس کو بھونکنا کہنے والا کون ہے؟ تیری تو بیوی تیرے نکاح کوئی نہیں رہی، جاہلا۔ دوبارہ کلمہ پر تجدید اسلام کر، تجدید نکاح کر، کہ تو اللہ کے بیان کو بھونکنا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن میں لغت پیش کر رہا ہوں۔ الہاد کی ضد ایمان ہے۔ ایمان کا تزکیہ روزے کا مقصد ہے، ایمان کا تزکیہ روزے کا مقصد ہے، ایمان کا تزکیہ روزے کا مقصد ہے۔ تو نے روزہ رکھا، ایمان کا تزکیہ کیا نہیں، تیرا کیا روزہ ہے؟ تیرے منہ پر روزہ ہے۔ لعلکم تتقون قرآن ہے، تقوی ایمان کا، تقوی عمل کا۔ ایمان کا تقوی کیا ہے؟ الہاد سے نکل جانا، یہ ایمان کا تقوی ہے۔ اگر الہاد سے نہیں نکلتا تو تجھے ایمان کا تقوی ہی نصیب نہیں ہے۔ عالم دلائل سے گفتگو کرتا ہے، وہ رائے نہیں دیتا، کوسلے نہیں مارتا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ، فلاں بڑے عالم ہے۔ کوئی دلائل لاؤ ہمارے سامنے۔ ان ملاؤں کو جو تم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر تم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی گاڑیاں ان کو لے کر دیتے ہو، یہ تمہارے عالم ہے۔ ان کو کہو کہ ان باتوں کا جواب لاؤ، کھولو کلام، میدان میں اترو۔ جب تک الہادی نظام سے نفرت نہیں ہوگی تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ یہ روزے کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
یہ الہادی نظام اس وقت ختم نبوت پر حملہ آور ہے. ختم نبوت کو اٹھاتے ہو اور ختم فیصلہ میں غلام بن جاتے ہو. حضور کے فیصلے پر تو فیصلہ لاتے ہو. تمہارے پاس تو ختم نبوت ہی نہیں ہے. جاہلو، تمہارے پاس ختم نبوت نہیں ہے. جو حضور کے فیصلے پر فیصلہ لائے وہ ختم نبوت کے عقیدے سے خالی بیٹھا ہوا ہے. حضور خالی آخری نبی نہیں ہے، حضور آخری فیصل بھی ہے امت میں. آپ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں ہے. اگر کوئی لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جاہلو، تمہاری بہت ساری جہالتیں ہیں جن کو ہم بھرپور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظام الحادی ہے. اس میں داخل ہونا اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے. جب ایک شے کو اپناؤ گے دوسری چیز جائے گی. زید کا یہی خاصا ہے، ایک کو اپناتے ہو دوسری جائے گی. جو ایمان والا ہے وہ کبھی الہادی نظام کو قبول نہیں کرے گا، لوگوں کو کہے گا، بچائے گا. کوئی حضور کی مثال، حضور پاک تشریف لائے تو آپ نے کتنا شدید حالات برداشت کیے، مسائل، لیکن کوئی ایک راہ نہیں. اور یہی کہا ہے کہ جب تک تم اس سے نفرت نہیں کرو گے تمہارا ایمان نہیں. پچھلے جمعے میں نے مسئلہ جو بیان کیا تھا وہ نفس عمل میں ایک عقیدہ تھا. عقیدے کے متعلق نفس عمل میں عقیدہ جس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے. اور اس عقیدے کو اس کثرت میں ختم کر مارا ہے جمہوری نظام نے. اب علماء کا فرض ہے کہ قوم کی حالت یہاں آ جائے کہ وہ ایک ایسی الہادی سوچ فکر میں، اب یہ الہادی نظام جو مذہب سے بیزار ہے ہر وقت، اس میں اول اور آخر، اس کا اول بھی مذہب سے بیزاری ہے اور آخر بھی مذہب سے بیزاری ہے. پہلے دن جب یہ نکلا تھا باہر میدان میں آیا تھا تو مذہب سے بیزار ہو کر آیا تھا. اور نتیجہ بھی مذہب سے بیزاری ہے. درمیان میں کبھی مذہب کو ملاتا ہے کبھی چھوڑتا ہے. درمیان اس کا یہ ہے، کبھی مذہب ملاتا ہے کبھی چھوڑتا ہے. مذہب ملاتا کیوں ہے؟ جب مذہب ملاتا اس لیے ہے کہ یہ مذہب والے جو ہیں ان کی قوت کو بھی اکٹھا کرو اپنے لیے، مذہب کو ملا لیتا ہے. اچھا، مذہب کو چھوڑتا کیوں ہے؟ جب مذہب مقابلے میں آ جاتا ہے اس وقت مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا بھی نہیں ہے بلکہ جنگ کرتا ہے اس کے ساتھ. یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کروا رہے ہیں.
تو یہ اس الہاقی نظام کے اثرات ظاہر ہیں. اس وقت عالم پر فرض ہے کہ سب سے پہلے قوم کو ایمان دے. ایمان کے بعد اپنے نظام اسلام کی سوچ فکر دے اور اس نظام سے آزاد کرائے. جب قوم اس نظام سے آزاد ہوگی تو یہی انقلاب برپا کرے گی. جب تک تم اس میں ہو کبھی انقلاب نہیں آ سکتا. قوم کو آزاد کراؤ. مقابلہ آزاد قوم کرتی ہے، غلام کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے. تم اصول کو تو پکڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ اور فرع میں کہتے ہیں جی اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر مقابلہ کیسے کریں گے. کتنا بے وقوفی ہے بھائی. اصل میں ان کو قبول کیا ہوا ہے، وہ تمہارے باپ ہیں، تم ان کی اولاد ہو. اصل یہ ہے. اور کسی مقام پر تمہاری مطلب ہے اگر دنوی ضرورت نہیں پوری ہوتی، وہ نہیں کرتا تمہارا باپ، اس وقت کہتے ہو مقابلہ کیسے کریں گے. مقابلہ دنوی ضرورت کے لیے کرو گے. تو مقابلے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. مقابلہ وہ قوم کرتی ہے جو آزاد ہو. جو غلام ہو کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہی صورت ہے کہ تم لوگ غلام ہو، اور غلام جو ہے وہ ہر وقت غلام ہے. ایک کے ساتھ لڑتا ہے، دوسرا کہتا ہے پیچھے آنا، وہ پیچھے ہو جانا. ایک کافر کے ساتھ لڑتا ہے، جس طرح پاکستان ہندوستان کے ساتھ لڑتا ہے، ادھر یہودی اس کو کہتا ہے پیچھے جا، اتنے چھوڑ کے پیچھے ہو جانا. وہ کیا لگتا ہے اس کا؟ لڑنا خالی یہاں ہندوؤں واسطے ہی ہے، یہاں یہودیاں نال کدے تہاڈی لڑائی کوئی نہیں. جنہوں نے تمہیں تباہ و برباد کیتا، تہاڈیاں رناں بے پرد کر چھوڑیاں، بے حیا کر چھوڑیاں، بے غیرت کر چھوڑیاں. تساں خود اپنی دھیاں نو بھیجنے ہو، لے گئے آنے ہو، بیچنے ہو، سودے بازی کرنے ہو، نوکری دوانے ہو. اب بڑوے کب مقابلہ کرتے ہیں؟ بڑوا کبھی مقابلہ نہیں کرتا. دیوس کبھی مقابلہ نہیں کرتا. مرتد کبھی مقابلہ نہیں کرتا. یہ نظام تمہیں مرتد کر رہا ہے، دیوس بنا رہا ہے، بڑوا بنا رہا ہے. اسلام فنون لطیفہ کو روکتا نہیں ہے، اپنی حدود میں رکھ کر ان کو استعمال کرتا ہے. فنون لطیفہ سے مراد جس کو تم ٹیکنالوجی کہتے ہو، یہ تمہاری ٹیکنالوجی. اگر یہ نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں تم نے ماں، بہن، دین، ہر شے کو بیچ دیا اور ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. تمہارے پاس ایٹم ہے لیکن مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ، میرا یہ سوال ہے. ایٹم ہے، مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ بہن چودہ تسا اپنی بھڑیں ہی بیچ چھوڑیاں. یہ مقابلہ فریب کاری کا لفظ ہے تمہارا. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ قرآن بیان کر رہا ہے مومن کی شان. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تیرے کو تو ایٹم میں پھر بھی نہیں لڑنا. بہن چودیا پترا شیطانہ، اور لڑ کیوں نہیں لڑتا؟ تیری دھی چک کے لے گئے، تیری ماں چک کے لے گئے، تیری بہن چک کے لے گئے، اور تیری عزت نو چک کے لے گئے. اور دنیا کدو لڑے گا؟
وہ ایٹم تیرے کول ہے، وہ کدوں لڑے گا؟ شیطان دے پتر، تیرا نظریہ ہی نہیں لڑنے والا، تیرا نظریہ غلامی کا ہے، تو حرام خور ہے، اور تو اپنا ایمان بیچ بیٹھا، عزت بیچ بیٹھا۔ اب جو عزت کو بچاتا ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے، اس کے ساتھ لڑتے ہیں یہ لوگ، جو عزت کو بچانے کی سوچتا ہے اس کے ساتھ لڑتے ہیں یہ لوگ۔ تم دیوس لوگ ہو، مرتد لوگ ہو، بڑوے لوگ ہو، بڑووں کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ خسرا آ گیا، خسرا، تو انہوں کسے پوچھا تو اصلہ کوئی نہیں رکھیا؟ انہوں نے کہا میں کیوں رکھنا، میں تو تاڑی مار کے تھلے ہو جانا۔ تو سا اصلہ جڑا بنایا ہے ایک کدے واسطے بنایا؟ کوئی ہوتا سبب بھی تے دسو نا، یہی آخو کہ ملک واسطے بنایا۔ تو ملک میں بادشاہی کفر کی ہے، نظام کفر کا ہے، اصلہ اسلام۔ اسلام فنون لطیفہ سے روکتا نہیں ہے، فنون لطیفہ کو حدود میں رکھ کر استعمال کرتا ہے اسلام۔ اگر ایٹم نہ بھی ہونا، اسلام ہونا، تو ایک قوم اپنی عزت واسطے لڑ جائے، اپنے ایمان واسطے لڑ جایا، عزت واسطے لڑے۔ تو اسلحے کی وجہ سے مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، غیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا تم ایٹم سے باہر پڑو، تمہاری جنگ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، تم جی سر کرنے والی قوم ہو، نو ہے ہی نہیں تمہارے اندر۔ تواڈے افسر شاہی نظام سارا یہودیاں دا پالتو کتے، سب پالتو کتے ہیں، اشاروں پر ناچتے ہیں، پالتو کتے۔ پوری قوم نو یرغمال بنا کے رکھنے والا افسر شاہی نظام ہے۔ جے کسی کوئی آزادی کی تڑپ ہے یا کوئی گل ہے، کوئی سوچ ہے، انہوں ہی مارن واسطے بیٹھے، خوف پائے، اپنی دہشت پائی ہے، ریاست کے خلاف نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ڈھینگ نہیں کرنا۔ وہ فارم میرے کول آ گیا ہے، کسی مولوی گل لکھی ہے، وہ کہاں ہے فارم جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 25,000 پر یہ مولوی جو ہے وہ راضی ہو گیا؟ وہ فارم میرے کول پہ ہے۔ جس قوم دے مولویاں دا یہ حال ہے، وہ سویرے اٹھتے تے اپنی دھیاں نوں سکول چھوڑ کے آونے، انہاں کی مقابلہ کرنا کسے دا؟ جہاد دا نہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس واسطے افسوس ہے نہ مولویاں ہوندے، نظام تے کہ کافراں دا چلدا ہے پیا، تے جڑے افراد نے وہ کافراں دے اگے حکم نال چلدے پے۔ یہ جاہلانہ کچھ گلاں جو حالاں لوگ کردے انہاں دا اساں جواب نہیں دینا۔ ہاں جڑے کوئی مولوی ادے دبے ہیں انہاں نے وہ کرنے انہاں دا جواب اساں دے دینے۔ اس واسطے یہ چند گلاں جڑیاں میں کیتیاں ایک موضوع دے نال متعلق
موضوع روزہ ہے اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ پہلے ایمانی ہے پھر عملی ہے۔ الالحاد الایمان، الایمان الالحاد، ایمان کا تقویٰ الہادی نظام سے نکلنا، یہ ایمان کا تقویٰ ہے جو آج قوم کو حاصل نہیں ہے۔ ایمان کا تقویٰ قوم کے پاس نہیں ہے، یہ الہادی نظام میں ہے، باہر نہیں ہے۔ یہ ایمان کا تقویٰ ہے، قوم کو حاصل نہیں ہے۔ آگے آ گیا تقویٰ، التقویٰ جس کی ضد ہے الاسم، الفجور، الفسق، یہ لغت ہے میرے پاس، میں لغت سے بول رہا ہوں۔ ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، افکار کی حریت، آزادی، یہ اللہ کی بڑی شان والی نعمت ہے جو جسے دیتا ہے۔ جس سامنے دنیا کھڑی ہو جائے تو منہ تے گل کرے، کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، سانو تے کوئی دنیا کی بادشاہی نہیں روک سکتی، کیونکہ ایسا کسی نو بادشاہ منیا ہی نہیں۔ ساڈا بادشاہ اللہ، ساڈا بادشاہ رسول، ساڈے بادشاہ اللہ دے ولی، باقی سارے ٹٹو تے شٹو تے بہن چود بے غیرت شیطان۔ کیوں منیے کسی نو؟ اسا خدا نو مننے، جدو خدا نو مننے تو ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، جدو خدا نو مننے ایجنسیاں بس لا کر نس گئیاں، روک لین اور روک لین نہ سانو، خدا دی بادشاہ بادشاہ بیٹھے ہیں، کسے ٹٹو نو منیا ہی نہیں آسا لتر پھیرنے آ، تسا شیطان ہو، شیطانوں دے نظام نو چلا رہے ہو، سب حکمران شیطان ہے، جیڑا اس شیطانی نظام نو قبول کرے گا وہ بھی شیطان ہے، خواہ ملا ہوگا، خواہ پیر ہوگا، خواہ سید ہوگا، خواہ کوئی پٹھان ہوگا، کوئی پنجابی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی کشمیری ہوگا، کوئی ہوگا، جیڑا اس نظام نو قبول کرے گا وہ شیطان ہے، چونکہ نظام شیطان ہے۔ کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، اللہ کی توفیق سے ہم خدا کے دین کے سپاہی ہیں، دین کے سپاہی ہیں۔ رب فرماتا تو میرے دین کا سپاہی بن، میں ساری خدائی تیرے حوالے کروں گا، کوئی عقیدہ تے رکھ، عقیدہ ہی کوئی نہیں لوگاں دے، روزے کی دو ہو جان گے، یہ تواڈے روزے رسمی، تساں اپنی غیرت نہیں رکھ دے، اپنی عزت دی، پھر بھی رکھو روبو، چھوڑو نا، مطلب آج جاگا توڑ دے تو اکاؤنٹ مارک کیا کریے، چھٹی لگ گئی ہے، ہوں تو وہ موجہ ہی مارو، موجہ نہ مارو، روزے رکھو لیکن روزے کی صاف ستھرا کرو، نہاؤ تو روزے کی خوشبو لاؤ، روزے کی سوارو تاکہ اللہ کی بارگاہ پہنچ جائے کہ روزے نال ہی تیرا کم بڑھ جائے۔ اللہ نے توفیق نال تواڈی قسمت ہے لوگو،
تمہوں یہ گلاں لب رہی ہیں اچھا ساہ نہیں کوئی لینا پیا مر گئے مولوی تے خانقاہی سارے کٹھے ہو گئے مر گئے مر گئے مر گئے کوئی زندہ ہونے تے ہے نا یہ تے کسی دی آواز آ ہے کسی دی آواز آ گیا اس طرح دی جس طرح دی آواز آ رہی ہے کوئی آواز آ گیا مر گئے مر گئے الہادی نظام دے مقابلہ آنے والے مر گئے جو مقابلہ کرو آتے ایٹم تو آدھے کون ہے الہادی نظام دے مقابلے کیوں نہیں آتے اوہ الہادی نظام دے مقابلے کیوں نہیں آتے تو آدھا پیو لگتا اوہ الہادی نظام تو آدھا پیو لگتا اوہ ایٹم تو آدھے کون ہے فوج تو آدھے کون ہے ٹیکنالوجی تو آدھے کون ہے اور مقابلے کیوں نہیں آتے شیطان دیو پترو تو ایک مسلمان مقابلے چاہیے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ مسلمان ہے جڑا بغیر ایٹم تو لڑتا ہے پیا بغیر ایٹم تو لڑتا ہے پیا مسلمان ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو ایٹم لے گا خادم بن کے بیٹھے غلام بن کے بیٹھے اللہ دا احسان اس دی مہربانی سانو نے اپنی بادشاہی دیتی ہے واہ واہ سونے تہاڈی کیا بات ہے ہر ویلے سر سجدے چ رکھی ہے نہیں احسان نہیں ایسا اس بات کا ایسا نہیں کچھ شکریہ ادا کر سکتے ہر ویلے سر سجدے چ بیان ہونا ہے تساں سانو اپنی بادشاہی دے چھوڑی ایسا شکر گزار سونے رب دے شکر گزار انہیں سانو اپنی بادشاہی دیتی ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ مسلمان کی شان ہے اصلیانہ محتاج نہیں ہونا یہ خالی گلا نہیں کر کے دسنے یہاں پہ کر کے دسیا ساڈے اسلاف نے جدو اصلے والے سامنے آ گئے نا تو ادھر روحانی اصلہ چلیا اس اصلے کا مطلب پتہ بھی نہیں چلیا تو ایک جنگ ہونے والی ہے جیڑی بغیر اصلے تو ہوئے گی مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی ہے جیڑی بغیر اصلے تو ہوئے گی تے او غالب ہون گے او کون نے امام مہدی علیہ السلام امام مہدی کو کوئی ایٹم نہیں ہون لگا کوئی اسلحہ نہیں ہون لگا پوری یہودیت نو فتح کرن گے اسلام نو غلبہ دین گے روحانی جنگ کرن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق عظمت قرآن اس مادی دور دے وچ انہاں دی غلامی دا جھنڈا انہاں لوکاں نے اٹھا لیا ایک کڑی اوتھے جا کے ملدی ہے پئی یہ سوچاں فکراں الہادی قوم دے وچ کہ الہادی نظام چل رہا ہے الہادی سوچاں فکراں اساں انہاں دا کلا کما کر رہے ہیں کٹ رہے ہیں گند سارا باہروں اندروں گند باہر کڈنے پیا سٹنے پیا مجھاں ہونیاں نا مجھاں بیمار ہو جان تے کچھ کھانیاں نہیں تے انہیں منہ اڈ گئے دے وچ پانے کلے تے بن گئے منہ اڈ گئے وچ پانے ایویں حساب بنے تساں مجھاں یوں کٹیاں ہوئی دل تہاڈا کوئی نہیں ایڈا ہونا ہے سننے تے گلاں لیکن اساں کلے تے بن گئے منہ اڈ گئے تے دوائیاں وچ پانے تاکہ گند باہر نکلے تہاڈا تہاڈے اندر کوئی جوہر نہیں ہے اساں جانتے اللہ ماشاء اللہ
جے دیکھ تسا مسلمان ہو ایسا جانتے ہیں مرد مرد ہونے کسی مرد دی جاگ لگی ہے سونے پیراں تے مرشداں دی سونے استاداں دی شیخ و مشائخ دی تے سب تو بڑا مرشد توفیق الہی جدو میں بولنا میں آنا توفیق الہی دے وچ اللہ دی توفیق رسول دا کرم ولی دی نگاہ یہ شامل ہونی ہے کہ میں دل نگاہ دے وچ رکھی ہونی ہے بات جدو میں توفیق الہی دا لفظ بولنا اللہ تو لے گیا مرشد تھلے آونے جانے وما قدر اللہ حق قدری ہی تو اللہ دی قدر نہیں جانی جس طرح حق ہے تو اے ہوئی ہے او ذات او ہوئی ہے اس نے توفیق ہی سارا کچھ ہے اس نے توفیق باقی تھلے والے سارے ساتھوں سامان آ جانے اور اس نے مقدم رکھنا اے اس دا مقام ہے اے اس دا مقام ہے اے اس دا مقام ہے الاہم فالاہم المقدم فالمقدم الاقرب فالاقرب الاصل والاصل فالاصل طریقے بھی نال میں دسنا پیا نا اس واسطے روزے کا مقصد پورا کرو وہی ہوئی ہے ایمان کا تزکیہ کرو ادھر عمل کا تزکیہ کرو ایمان کا تزکیہ الہاد چو نکلو تے عمل کا تزکیہ گناہ چو نکلو فجور چو نکلو فسق چو نکلو اتوں تساں عملی متقی بنو گے اور الہاد چو نکل نال تساں ایمانی متقی بنو گے تو قرآن دو چیزیں یہاں آ گیا ایمان کے متقی عمل کے متقی ایمان کے متقی عمل کے متقی روزہ تم سے یہی چاہتا ہے آج میں نے روزے کو بیان کیا ہے شاید پہلی دفعہ تم نے سنا ہے وما علینا الا البلاغ